موج اقبالے تو در گرد عدم پر می زند، قلزمی اما بروں از خود تلاطم کردئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے اہم الفاظ کو کھولتے ہیں، پھر اس کا تھیم دیکھتے ہیں کیا ہے کہ تیرے اقبال کی موج، اقبال کے کیونکہ کئی معنی ہیں اس لیے ترجمے میں اس کو ابھی نہیں دیکھ رہے، کہ تیرے اقبال کی موج وہ عدم کے غبار میں پرواز کر رہی ہے۔ تیرے اقبال کی موج عدم کے غبار میں سر اٹھا رہی ہے۔ قلزمی تو سمندر ہے، اما بروں از خود تلاطم کردئی، تو سمندر ہے لیکن اپنے آپ سے باہر طوفان پیدا کر رہا ہے، اپنے آپ سے باہر ٹھاٹھیں مار رہا ہے، اپنے آپ سے باہر طغیانی کا کام انجام دے رہا ہے۔ تو کتنا خوبصورت ہے کہ مطلب ایسی خوبصورتی، بے دل ایسی خوبصورتی تخلیق کرتے ہیں جو عقل کو بھی مبہوت کر دیتی ہے۔ تو عقل کو، ایک تربیت یافتہ ذہن کو جانب اثبات میں رکھتے ہوئے خوبصورتی سے مبہوت کر دینا، یہ بڑے شاعر ہونے کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی نشانی ہے جو بڑے شاعروں کی اکثریت کو بھی نصیب نہیں ہوتی، یعنی جو واقعی بڑے شاعر ہیں ان کی اکثریت میں بھی جو انٹلیکشن آف بیوٹی ہے وہ ممکن ہے کہ نہ پائی جاتی ہو۔ تو بے دل اس کے چیمپئن ہیں۔ تو آپ نے اس شعر کو سنتے ہی یہ غور کیا ہوگا کہ اس میں عقل جو ہے وہ جیسے سحر زدہ ہو کر متوجہ ہو جاتی ہے، عقل متوجہ ہو جاتی ہے، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور دل میں جیسے بہت نشاطیہ بگولے چلنے لگتے ہیں۔ یہ ایسا شعر ہے۔ تو اس میں کچھ ایک آدھ لفظ ہے، موج اقبال، اقبال کے معنی کو اس کی تہداری کے ساتھ، اس کی مختلف دلالتوں کے ساتھ سمجھنے پر اس شعر کے فہم اور اپریسیشن کا مدار ہے۔ اس میں سب سے اہم لفظ ہے اقبال، گو کہ معنی کی تشکیل کرنے والا سب سے اہم یہ ہے، بروں از خود تلاطم کردن، لیکن اس معنی کی، اس اچھوتے معنی کی تشکیل کے عمل کو بھی ہم سمجھ نہیں پائیں گے جب تک ہم اقبال کا تجزیہ نہیں کریں گے۔ تو اقبال کا پہلا مطلب ہے بلندی، ٹھیک ہے نا، یعنی جیسے بلند، اقبال کا مطلب ہے جو بلندی۔ دوسرا مطلب ہے قبولیت، قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے غیر کے لیے قابل قبول ہو یا واجب القبول ہو اور خود اپنے لیے آتھینٹک ہو۔ تو قبولیت کا مطلب کیا ہوا؟ آتھینٹک ہونا، یعنی حقیقی ہونا، مبنی بر سند ہونا، مؤسس یعنی کہ اصل پر، کسی اصل پر اساس رکھنا، اور ٹھیک ہے نا، قبولیت۔ یا تیسرا مطلب لے لیں آتھینٹسٹی، آتھینٹسٹی آف بینگ ایک فلسفے کا مسئلہ ہے جو ہائیڈگر نے بہت تفصیل کے ساتھ اٹھایا ہے، آتھینٹک بینگ کا مسئلہ۔ تو ان معنوں میں بھی اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اقبال کا مطلب ہے
چیزوں کو اپنے اندر سمیٹ لینے والی ویو. اقبال جیسے اقبال ید کہیں نا تو اس کا مطلب ہے ہاتھ چومنا، یا تقبیل اور اقبال یہ سب ایک خاندان کے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے باہر کے پھیلاؤ کو اپنے اندر سمیٹ لینا، یعنی خارج کو داخل بنا لینا، یہ اقبال کا تیسرا یا چوتھا مطلب ہے. ٹھیک ہے، اور اسی میں آتھینٹسٹی کو داخل کر دیں تو اقبال اس عمل یا اس حال کو کہیں گے جس میں وجود اور وجود کا اندرونی اور بیرونی ماحول بھی آتھینٹیسائز ہو جائے، مستند ہو جائے، اصل پر استوار ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب یہاں اپنی پوری اٹھان اور کمال کے ساتھ صرف ہوئے ہیں. ان میں سے کوئی مطلب بھی اس شعر کے مفہوم سے خارج نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان معنوں میں دیکھیں کہ تیرے ہونے کی لہر، اقبال کا پانچواں یا اصلی مطلب یہاں پر خلاف لغت ہونا ہے. ٹھیک ہے نا، تو تیرے ہونے کی پرزور لہر عدم کے غبار میں پرواز کرتے ہوئے ایک شہباز وجود کی طرح ہے. تیرا ہونا وہ شہباز وجود ہے جو عدم کے پھیلے ہوئے غبار میں پرواز کر رہا ہے. یعنی عدم کا غبار بھی تیری موجودیت کی رو میں رخنا نہیں ڈالتا. تیرا موجود ہونا عدم کے غبار کو بھی اپنا ذات تکمیل بنا لیتا ہے، اپنا سامان سفر بنا لیتا ہے، اپنے اسباب عروج میں ڈھال لیتا ہے. اب آپ نے دیکھا نا دوسرے کو انٹرنلائز وجود کسے کہتے ہیں؟ وجود کا کمال یہ ہے کہ وہ عدم کے تضاد کو بھی انٹرنلائز کر کے رفع کر دے. موجود ہونے کا لازمی مطلب ہے معدوم ہونے کے احوال کا حامل ہونا. ٹھیک ہے، تو گویا تیرے ہونے کا زور ایسا ہے، تیرے ہونے کا پھیلاؤ ایسا ہے جس نے عدم کو بھی اپنے اندر سمو لیا ہے، عدم کو بھی اپنی موجودیت کی ایک شان کے طور پر اختیار کر لیا ہے. تو ایسا موجود ہے جس نے عدم کو بامانی بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مطلب اس میں مراد ہیں. تو اپنے وفور وجود میں جو حالت پرواز میں رہتا ہے، اس حالت پرواز کا شکوہ اور شدت ایسی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول عدم کو بھی وجود کے اجزاء میں شامل کر لیتا ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ تیری شان، تیری حیثیت، تیرے موجود ہونے کی حالت اور معنویت یہ ہے. تو اب اس میں عنوان دے رہے ہیں کہ قل زمی، کہ تو ایک بڑا دریا ہے، تو ایک سمندر ہے، لیکن تو عام سمندر کی طرح نہیں ہے جس کی ساری طغیانیاں اور حرکت اس کے اندر ہی اندر چلتی ہیں. تو خود وہ سمندر ہے جو اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی طغیانیاں برپا اور تخلیق کرتا ہے. یعنی تو اپنے آپ سے باہر نکلا ہوا وہ سمندر ہے جس کا سارا نظام طغیانی جو ہے وہ اس سے ٹرانسینڈنس، اس سے بلندی کی حالت میں چل رہا ہے. یہ جواب نہیں ہے، مطلب ایک ایسا پیراڈاکس، حالانکہ مضمون یہ روایتی ہے. مضمون یہ ہے کہ خود بننا ہے تو بے خودی سیکھو. ایک روایتی مضمون ہے نا
کہ یا ایک فلسفیانہ مضمون بھی ہے کہ خود بے خودی کے مسلسل جوہر کے بغیر اپنی تشکیل نہیں کر سکتا۔ خود ہونے کا مطلب ہے نا خود ہوتے رہنے کے احوال میں رہنا۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک فلسفہ بھی ہے بہرحال۔ تو ہر شے اپنا اپوزٹ بن کر اپنی تھنگنیس کو اسٹیبلش کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ فلسفیانہ معنوں میں۔ تو اس میں بھی یہ بھی ہے کہ جب تک اپنی نفی نہیں کرو گے تمہارا اس بات بے معنی، غیر حقیقی اور عارضی ہے۔ تو جیسے جب میں جو میں نے اپنا اس بات کیا ہے وہ اگر نفی سے نہیں گزرے گا تو وہ اس بات مصنوعی ہے، وہ اس بات وہم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے موجود ہونے کی یہ شرط پوری کی ہوئی ہے کہ تو اپنے ایجاب میں اپنی نفی سے کام لیتا ہے، تو اپنے آپ کو ماننے میں اپنے نہ ہونے کو دلیل بناتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسا دریا ہے۔ اس بنیادی پیراڈاکس یعنی حقیقت میں بلٹ ان اس پیراڈاکس میں رہنے والا ایسا سمندر ہے جو اپنے آپ سے باہر نکل کر اپنی مواجی اور طغیانی کے کرشمے دکھاتا ہے، یعنی اپنے پوٹینشیلز کو عمل میں لاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑی بصیرت کی بات ہے کہ میں اپنے لیے ایک آئیڈیا ہوں، میں ایکچول سیلف یا ایکچول آئی اس وقت بنوں گا جب میں اپنے اس آئیڈیا آف آئی ایم نیس کی نفی کروں گا۔ یعنی ایکچول آئی آئیڈیا آف آئی ایم نیس کی نفی کے بغیر تشکیل نہیں پاتا۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے حقیقت اور صورت کے سنگم پر رہنے کا ایسا مزاج پیدا کر لیا ہے کہ تیرا پورا نظام وجود معدومیت کو معنی دینے اور اپنی خودی کو بے خودی کے اسٹرکچرز کی تعمیر میں صرف کرتے رہنے سے عبارت ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور یہ حال ایسا ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کی جو تشبیہ ہے وہ اوپر جو ہے وہ عدم تھا نا، میرے سے باہر عدم ہے، میں کل وجود ہوں اور باہر عدم ہے، اور میں آپ سمندر ہوں اور میں عدم میں وہ پرواز کر رہا ہوں۔ تلاقم جو ہے وہ تو یہ جو اقبال نے کہا کہ موج ہے دریا میں اور بیرونی میں، مطلب یہ کہ یہ نفی کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو عدم میں ڈال رہا ہے، یہ مراد ہوگی۔ ہاں نہیں، یہ بڑا اچھا نقطہ نکالا ہے، یہ میں نہیں پکڑ پایا تھا۔ یہ بڑا اچھا نقطہ ہے کہ بیرون از خود ہی تو گرد عدم ہے، کہ تو تیرے موجود ہونے کا غیر ذاتی وفور ایسا ہے کہ اس نے عدم میں موجود ہونے کی طغیانیوں کو جگہ دے دی ہے۔ بیرون از خود کا مطلب ہے عدم میں تو وہ وجود ہے جس کا اظہار عدم میں ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، بہت اچھا نقطہ نہیں، یہی آپ فرما رہے تھے نا۔ اور تلاطم میں ایک خوبصورتی ہے، تلاطم کہتے ہیں سمندر کا اونچی لہریں پیدا کرنے کا عمل دراصل اپنے آپ سے بلندی اختیار کرنے کا عمل ہے۔ تو یہ جو سمندر جتنی اونچی موج اٹھائے گا اتنا وہ اپنے آپ سے بلندی پیدا کرنے کی قوت کو کام میں لائے گا۔ اور دوسرا جو ہے کہ
تلاطم کا مطلب ہے کہ چیزوں پر تسلط پا لینا، اپنی باطنی حرکت سے اپنے باہر کی دنیا کو زیر تسلط لے آنا۔ تلاطم طوفان، سونامی، اس طرح کی چیز ہے، طاقت کا استعارہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے آپ سے اٹھ کر تو نے عدم میں تاثیر پیدا کر دی ہے، تو نے عدم میں تاثیر وجود پیدا کر دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ موجود اصل میں وہ ہے جو عدم کو وجود کا ہم معنی نہ بنائے، ہم حال بنا کر دکھائے۔ تو احوال عدم و وجود ایک ہیں، معانی عدم و وجود متضاد ہیں، یہ بتا رہے ہیں، ٹھیک؟ یہ شعر ایسا تھا جس پہ بہت زیادہ باتیں ہو سکتی تھیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا ایسے ہی ہے، مطلب تھوڑے وقت میں کہنا، ورنہ یہ شعر واقعی ایسا ہے کہ اس پہ گھنٹہ دو باتیں ہو سکتی ہیں۔ اس شعر سے مکمل طور پر متعلق رہتے ہوئے، مطلب اس شعر کے بنائے ہوئے دائرے سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے اس پر گھنٹہ دو گھنٹہ بولنے کے لیے، یہ اتنا بامانی شعر ہے۔